بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، میرا نام عمران صادق ہے اور میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جیسا کہ ہم نے سبق شروع کیا تھا فتح مکہ، یہ ہمارا سبق آغاز ہوا تھا۔ اس میں ہم نے پہلا ٹاپک ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا فتح مکہ کا پس منظر، اور میں نے آپ کو فتح مکہ کا پس منظر ڈیٹیل میں بتایا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ کی طرف بڑھے تھے اس وقت کے کون سے واقعات تھے۔ آج کے ہمارے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی۔ پیش قدمی کا مطلب ہوتا ہے کہ مکہ کی طرف بڑھنا، مکہ کی طرف ایسے آنا جتھے کی صورت میں، گروہ کی صورت میں، لشکر کی صورت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں کا لشکر لے کر مکہ کی طرف آئے کہ اگر اب ہمیں روکا جائے گا تو پھر ہم جنگ کریں گے یا ہم ان سے جانے کی اجازت مانگیں گے، اندر آنے کی اجازت مانگیں گے۔ تو پس منظر ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی۔ تو پیج نمبر 29 کھول لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ بیٹا آپ کا MCQ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف کب روانہ ہوئے؟ 8 ہجری کو 10 رمضان المبارک، یعنی دن تھا 10 رمضان کا اور ہجری کا سال کون سا تھا؟ 8 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ کرام تھے؟ 10,000 صحابہ کرام۔ یہ دوسرا آپ کا MCQ ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اپنے اہل و عیال سمیت یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ لے کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ وہ مقام جحفہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود وہ لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف ابھی ہجرت کر رہے تھے، تو راستے کے اندر ایک مقام جحفہ پر ان کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ ہمارے لشکر میں شامل ہو جائیے اور اپنے اہل و عیال یعنی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیجئے۔ چونکہ ہو سکتا ہے کہ جنگ کا ماحول پیدا ہو جائے تو ہم جنگ کے اندر اپنے بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں، بلکہ بچے محفوظ مقام پر پہنچ جائیں اور آپ ہمارے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا اور اب آپ کا آخری پڑاؤ مر الزہران میں تھا۔ یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ یہ آپ کا پہلا شارٹ کوئسچن ہے۔ ویسے تو آپ کی ایکسرسائز کا جو پہلا شارٹ کوئسچن ہے وہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں اٹیمپٹ کر لیا تھا۔ آج کا جو ہمارا دوسرا ایکسرسائز کا شارٹ کوئسچن ہے اور یہ آج کے ٹاپک کا پہلا، لشکر اسلام نے مر الزہران پہنچ کر، مر الزہران ایک جگہ کا نام ہے، مر الزہران پہنچ کر کیا کام کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لشکر اسلام نے مختلف جگہوں پر آگ روشن کر دی، یعنی اپنے خیمے لگائے اور مختلف جگہوں پر آگ روشن کر دی۔ یہ پہلا کام یہ کیا۔ یہ آپ کا شارٹ کوئسچن ہے اور اس کا آنسر میں نے آپ کو بتا دیا۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ اس تجسس میں ان کا گزر مر الزہران میں ہوا، یعنی وہ مسلمانوں کے لشکر کو ڈھونڈتے ہوئے مر الزہران پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر جو خیمہ متعین تھا انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور ایمان لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔
یعنی ابو سفیان جو قریش کی جاسوسی کرنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر کا معائنہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ پکڑے گئے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مسلمان ہونے کے ناطے انہیں لشکر اسلام کا نظارہ کرایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت افزائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح عزت دی کہ آپ نے پورے لشکر اسلام سے فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے، اس کے علاوہ بھی جو کوئی ہتھیار ڈال دے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے، اس کو بھی امان ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا، اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، یعنی وہ لشکر اسلام کا نظارہ کر چکے تھے، اب انہوں نے بتایا کہ وہ لشکر اسلام سے لڑنے کی جرأت نہیں رکھتے، یعنی کفار کے اندر اتنی طاقت اب نہیں رہی۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے مسجد حرام میں داخلہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں کیسے داخل ہوئے۔ یہ بھی بہت شاندار منظر ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے سب سے پہلے حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ جو صحابی رسول تھے ان سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ یہ آپ کا MCQ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی کن سے لی؟ حضرت عثمان بن طلحہ سے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان بھی تھی، اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ آپ کا MCQ ہے کہ بیت اللہ کے اندر کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت گرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر پھر نماز ادا فرمائی، پھر باہر تشریف لائے۔ قریش مسجد حرام میں صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی عفو درگزر سے کام لیا اور قریش مکہ کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا جنہوں نے 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا۔ آپ نے اس موقع پر بھی اگر چاہتے تو کسی سے بدلہ لے سکتے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور آج کے ہمارے لیکچر میں جو ہم نے شارٹ کوئسچن بنائے ہیں، نمبر 1 نے لشکر اسلام نے مر الزہران پہنچ کر کیا کام کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ دوسرا ہمارا سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی عزت کس طرح فرمائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے۔ اور تیسرے نمبر پر سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے کیا فرما رہے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو کہ قرآن پاک کی آیت ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اور لاسٹ آپ کا شارٹ کوئسچن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خطاب میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تھے ہمارا آج کا ٹاپک اور یہ ہمارے شارٹ کوئسچن، یہ آپ نے گھر میں لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ آج کی اس لیکچر میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، آپ اپنے ٹیچر سے کانٹیکٹ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔